یہ کیا عقیدہ ہے؟ ویسے سچی بات یہ ہے کہ اس کے 3 پہلو ہیں اور یہ پورا ایک ٹاپک اور ایک موضوع ہے۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا چونکہ سوالات اور بھی ہیں، اور اس کا دیکھو میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی مٹھی میں کافی سوالات ہیں اور کچھ آ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے صوفیوں کا، جسے صوفیاء کرام کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کا ایک وجود ہے، پوری کائنات کو ملائیں گے تو وہ ایک وجود بنتا ہے، نعوذ باللہ وہ وجود خدا تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے سٹینڈ پر ایک سائیکل کھڑا کیا ہوا ہے، آپ بچے سے بھی پوچھیں کہ یہ کیا کھڑا ہے، بچہ بتائے گا یہ سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے۔ پھر آپ اس کے سارے پارٹس کھول لیں، ویل، تاریں، گدی، بیچ کا فریم، مڈگارڈ، کیریئر، ہینڈل، ٹائر، ٹیوب سب نکال دیں اور دیوار پہ کیرے لگا کے ہر چیز الگ الگ لٹکا دیں، اور پھر بچے سے پوچھیں یہ کیا ہے، ہم نے کھولا سائیکل کو ہے، بڑھائی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر بچے سے پوچھیں گدی پہ ہاتھ لگا کے یہ کیا ہے، وہ کیا بولے گا، گدی ہے۔ ویل پہ لگائیں تو کیا بولے گا، ویل ہے۔ اس کی تاروں پہ لگائیں تو کیا بولے گا، تار۔ اسی طرح جتنے بھی پارٹس پوچھے جائیں گے اس میں سے کسی کا نام سائیکل آئے گا نہیں آئے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں سائیکل کدھر گئی، ہم نے تو ہر چیز سائیکل کی کھول کے لگا دی ہے تو سائیکل کدھر گئی ہے۔ اب وہی ساری چیزیں دیواروں سے اتار کر جہاں جہاں لگنی ہے وہاں وہاں اس کو لگا دیں، پھر کھڑا کر کے کسی بچے سے پوچھے بیٹا یہ کیا ہے تو وہ کیا بولے گا، سائیکل۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات جب مل جاتی ہے تو اس پورے وجود کا نام نعوذ باللہ اللہ ہے۔ اللہ الگ سے نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے وحدت الشہود، یہ وحدت الوجود کہ پوری کائنات کا ایک ہی وجود ہے، وہ مل جائے جمع ہو جائے سارے تو ایک خدا بنتا ہے۔ وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر شاہد ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر پھول میں ہے تو خوشبو بن کے مہک رہا ہے، سورج میں ہے روشنی بن کے چمک رہا ہے، کسی خاتون کے اندر ہے بیوٹی بن کے نظر آ رہا ہے۔ یعنی اسی طرح صوفی تبسم کا ایک شعر ہے، چند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، ذرے ذرے سے تو نے دریا بہائے، پتے پتے سے تو نے جلوے دکھائے، گل میں بھی مثل بو چھپ کے بیٹھا، جو تو ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ یہ صوفی تبسم اسی لیے صوفی کہلاتا ہے، یہ صوفیانہ کلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، کسی میں خوشبو بن کر، کہیں آبشاروں سے دریا بن کر، تو یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے، اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ جب وہ آبشاروں سے دریا بن کے بہ رہا ہے تو آپ اس دریا میں نہاتے نہیں ہیں، نہاتے ہیں نا، اس چشمے کا پانی پیتے نہیں ہیں۔ اگر وہ خدا ہے تو آپ خدا کو ہی پی گئے، آپ تو بہت بڑی بلا ہے، خدا کو ہی پی گئے تھے۔ پھر ہر چیز میں ہے، بیوی میں بھی اور میاں میں بھی، بیوی میں بھی میاں میں بھی۔ ایک خدا دولہا بنا ہوا ہے، دوسرا خدا دلہن بنی ہے۔ تھانے دار میں بھی، چور میں بھی، ایک خدا نے دوسرے خدا کو لمبا کیا اور چھترول کر رہا ہے جوتے سے، یہ تمہارا خدا ہے۔ یعنی اس عقیدے کو دیکھو اور عقیدے کی گندگی اور غلاظت کو دیکھو اور بد عقیدگی کو دیکھو، ہر چیز میں رکھا
تیسرا ہے اسی کا عقیدہ حلول، وہ ہے حلول۔ حلول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ اتنا اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے کہ وہ خود اپنا وجود کھو کر اللہ کے اندر نعوذ باللہ گم ہو جاتا ہے۔ خدا اس میں حلول کر آیا اور یہ اس میں حلول کر گیا۔ چینی کو دودھ میں ڈالو، حل کرو، اب چینی حل ہو گئی ہے، اب وہ ایک ہی چیز ہے، دودھ پیو گے تو پتا چلے گا کہ اس میں چینی ہے، دیکھو گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ اس دودھ میں چینی ہے، اس لیے کہ وہ حل ہو چکی ہے، اپنا وجود دودھ کے اندر گم کر چکی ہے۔ پھر وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے شیشے کا محل، شیشہ سے مراد آئینہ جس سے آپ چہرہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے موبائل تو آپ نے بند کروا دیے، لیکن اس کو نہیں بند، یہ تو لوگوں کا قصور نہیں، یہ انتظامیہ کا قصور ہے، اپنے قصور بھی مانا۔ یہ نبی کے، میں کیا بات کر رہا تھا، شیشے کا یہ کہتے ہیں، اس کی مثال لیتے ہیں حلول کی، کہ جیسے شیشے کا کمرہ، شیشے کا محل ہو، اور اس کا فرش بھی شیشے کا، دیواریں بھی شیشے کی، چھت بھی شیشے کی، اس کے اندر جب کوئی بندہ جائے گا، دائیں دیکھے گا تو اسے کون نظر آئے گا؟ جی خود کی تصویر اس کو نظر آئے گی۔ چھت پہ دیکھے گا اور نیچے دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، تو وہ کہتے ہیں جب وہ چاروں طرف دیکھے گا وہ خود ہی خود نظر آتا ہے تو وہ دعویٰ کرے گا انا الحق کہ میں ہی خدا۔ منصور حلاج نے یہی دعویٰ کیا تھا، اور یہ صوفیہ آج تک اس کے قتل کو ناجائز قتل قرار دیتے ہیں کہ اس کو ناجائز مارا گیا اس لیے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ تو شیشے کے محل میں داخل تھا، ہر طرف جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، اسے ہر طرف رب ہی نظر آ رہا تھا، تو اس نے کہہ دیا میں ہی خدا ہوں، انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی سچ ہوں، میرا نام رب ہے۔ یہ تینوں نظریات باطل ہیں، شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں، اللہ رب العالمین ان سے محفوظ رکھے۔